اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، پروگرام کامیابی کا سفر، ایسی خواتین سے ملاقات جنہوں نے محنت کی اور اپنی منزل کو پا لیا۔ کامیابی کا سفر۔ کامیابی کے سفر میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نگار نذر، جو کہ پاکستان کی پہلی فیمیل کارٹونسٹ ہیں۔ ان کی اس کامیابی کے سفر کے بارے میں انہی سے ہی بات کریں گے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ جی میم، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل خیریت سے، تھینک یو میم۔ جیسا کہ آج ہم آئے ہیں آپ کے پاس آپ ہی سے بات کرنے کے لیے، آپ کے اس کامیابی کے سفر کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچی، تو ہم سٹارٹ آپ کے بچپن سے ہی کریں گے۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیں، کچھ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں، اور کچھ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں۔ شروع کر سکتے ہیں بچپن سے۔ بچپن سے اس طرح سے کہ جب میں اسکول میں پڑھتی تھی یا جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو مجھے ڈرائنگ کا اس وقت سے ہی شوق تھا۔ بیٹھے بیٹھے ڈرائنگز بنانا، جب کلاس میں بور ہونا تو جو کتابوں میں سائڈ میں تھوڑے تھوڑے مارجنز ہوتے ہیں، اسپیس ہوتی ہے، تو اس میں میں نے ڈرائنگز بنانی، پروفائل، خاص طور سے میرا فیوریٹ ہوتا تھا ہائی ہیل بنانا، ڈیزائن کی، اور پروفائل بنانا ایک لڑکی کا، خوبصورت سی لڑکی کا۔ تو ڈرائنگ ہر وقت ہی کرتی رہتی تھی، لیکن چونکہ نمبر اچھے آ جاتے تھے تو والدین اور میرے اساتذہ کا خیال تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر بننا ایک بہت بڑی بات تھی کہ یعنی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل جانا، وہ تو اب بھی ہے یقیناً، لیکن بہرحال ان کا یہ تھا کہ بھئی جب نمبر اچھے آ جاتے ہیں تو کیوں نہ میڈیسن پڑھا جائے۔ لیکن میرا دھیان اور میرا رجحان کہیں اور ہی تھا، لہٰذا پری میڈیکل پڑھا اور پھر یو ٹرن لیا اور آرٹ کی دنیا میں آ گئی۔ میں نے مہلت تو مانگی تھی 1 سال کی اپنے والدین سے کہ صرف 1 سال مجھے وہ پڑھنے دیں جو میں پڑھنا چاہتی ہوں، یا کرنے دیں جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اسکالرشپ تک ملا تھا اس کے لیے، یعنی پری میڈیکل میں، لیکن میں نے ان سے پھر بھی 1 سال کی مہلت مانگی۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی کر لو، اور پھر میں اپنی کلاس کی مانیٹر ہونے کے باوجود میں چلی گئی تھی فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں، وہیں ٹیسٹ دیا، وہیں قبولیت ملی، وہیں بیٹھ گئے آرٹ کرنے، ڈرائنگ کرنے۔ تو یہ ہے میری کہانی۔ بہت چھوٹی سی کہانی ہے، لیکن آپ کے پیرنٹس نے اس وقت تو مان لیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ نگاری آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے خوابوں کو توڑ دیا؟ نہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا، انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم کر لو جو تمہیں کرنا ہے۔ میں نے 1 سال کی مہلت لی تھی، اس کے بعد میں اس میں کچھ اتنی حد تک کامیاب ہوئی کہ نہ انہوں نے شکوہ کیا اور نہ مجھے افسوس ہوا۔ اور آپ نے پھر کارٹون سائٹ کو ہی کیوں چنا؟ آرٹ میں تو بہت ساری اور بھی فیلڈز آ جاتی ہیں، تو آپ نے ایز اے کارٹونسٹ آپ سامنے آئیں، تو آپ نے صرف یہ کیوں سلیکٹ کیا؟ دیکھیں، کارٹوننگ ایک یا کامکس جو ہے ایک بہت ہی لطیف میڈیم ہے، اور یہ ژانرا جو آرٹ کا ہے یہ مجھے اس میں بہت شوق تھا، کیونکہ میں بہت پڑھتی تھی کامکس، مجھے بہت اچھی لگتی تھی کامکس پڑھنا، مجھے بہت آسان لگتا تھا۔ آپ مشکل سے مشکل کتاب لے کے اگر اس کو گرافک ناول کے طور پہ پڑھیں تو آپ ٹوٹلی اس میں انگیج ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میں امپورٹڈ کامکس پڑھا کرتی تھی، آرچیز اور اسکول گرلز اور فنان، بنٹی اور بہت سارے۔ اور میں جیسے جیسے پڑھتی گئی، وقت گزرتا گیا، مجھے ایک چیز کا احساس شدت سے ہونے لگا، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں اپنی کامک بکس کیوں نہیں ہیں، ہماری دیسی کامک بکس کیوں نہیں ہیں، ہم باہر کی کامکس پہ کیوں اپنا سارا فوکس رکھتے ہیں یا وہی پڑھتے ہیں۔ یا تو جب میں نے دیکھا کالج تک آنے، یعنی کالج میں آنے تک جب کوئی کامک بکس دیسی نہ ملی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم ہی نکالتے ہیں کامکس، میں ہی بناتی ہوں، چلیں۔ لیکن اس میں ایک دقت یہ پیش آئی کہ کامک آرٹ سیکھنے کے لیے مجھے نہ کوئی اکیڈمی ملی، نہ کوئی ڈپارٹمنٹ، نہ کوئی کالج، نہ کوئی ایسی یونیورسٹی آرٹ اسکول ملا جہاں میں یہ باقاعدہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرتی۔ لیکن پھر بھی میں پشیمان نہیں ہوئی، میں پھر بھی نہیں رکی، میں آرٹس کاؤنسل میں چلی گئی، اور میں نے اس وقت وہاں پرنسپل ہوتے تھے علی امام صاحب، میں نے ان سے کہا جی میں داخلہ لینا چاہتی ہوں، لیکن میں کامک آرٹ سیکھنا چاہتی ہوں، میں کارٹوننگ سیکھنا چاہتی ہوں۔ میں کہا جی ایسا تو کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ہمارے یہاں، اور لہٰذا پھر میں نے اپنے آپ کو سکھایا اور ان کو دکھا دیتی تھی روز کا ایک کارٹون بنا کے، اور اس وقت گوگی کی تخلیق ہوئی تھی۔ صحیح، دیٹ واز 1970 میں۔ پھر 1970 میں آرٹس کاؤنسل میں 2 4 5 6 مہینے پڑھنے کے بعد، اپنے طور پہ اپنے آپ کو سکھانے کے بعد،
اور کچھ کتابوں کی مدد سے, کچھ امام صاحب کے انپٹ سے ایک اخبار میں میرا انڈکشن ہو گیا. انہوں نے میرا کام دیکھا, انہوں نے کہا جی کل سے آ جائیں اور گوگی بنا کے دیں اور ہر روز کا ایک کارٹون آنا ہوگا. میں نے کہا ہر روز ایک کارٹون بنانا, وہ بھی کامک اسٹرپ جس میں 4 پینلز ہوتے ہیں, کبھی 3 ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے, اتنا بہت سارا کام, اتنا ہر روز کا ایک بنانا. تو انہوں نے کہا جی یا تو گوگی ہر روز آئے گی یا نہیں آئے گی. تو یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. آپ نے گوگی کے بارے میں خود ہی بتا دیا, تو اب کیا اس وقت گوگی کا کیریکٹر آپ کے مائنڈ میں آیا اور پھر اب تک آپ اس کیریکٹر کو لے کر چل رہی ہیں؟ دیکھیں, میں نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ میرا جو سینٹرل کیریکٹر ہو, مرکزی کردار ہے, وہ ہوگا تو ایک لڑکی ہی کا, ایک فیمیل کا, ایک خاتون کا. یہ تو تہیہ کیا ہوا تھا, کیونکہ سب کے جو کردار تھے نا, مرکزی کردار جو باقی کارٹونسٹ کے میں دیکھا کرتی تھی وہ مرد ہی ہوتے تھے. تو میں نے کہا کیوں نہ ایک عورتوں کی آواز ہو, اور اس کے ذریعے وہ میری ایک آواز ہو گئی نا. گوگی کا کیریکٹر کے ذریعے میں سب کچھ وہ کہہ جاتی ہوں جو میں سوچتی ہوں یا جس پہ مجھے کمنٹ کرنا ہوتا ہے. اس وقت گوگی کا نام اور اس کا کیریکٹر کیسا ہوگا, وہ میں نے سوچا تھا کہ ایسا ہوگا کہ دیکھنے میں تو بہت ماڈرن سی لڑکی ہوگی وہ, اور بہت ہی ایسے لگے گا جیسے بڑی وہ مغرور ہے یا بہت ہی اسنوبش ہے. لیکن جیسے جیسے آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں یا اس کی کامکس دیکھتے ہیں, پھر آپ اس سے بہت قریب ہو جاتے ہیں, کیونکہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کی لڑکی ہے وہ. آپ نے گوگی کے کیریکٹر کو کیا ہماری سوسائٹی میں دیکھا, پہلے یہ بھی بتائیں. بالکل دیکھا, بالکل اس طرح سے دیکھا, یعنی کہ اس کے کیریکٹرسٹکس کو دیکھا. یعنی جن لڑکیوں کو کبھی میں اپنی کلاس میں بہت مغرور, ماڈرن اور بہت ہی ایسے سمجھتی تھی, جب میں ان کو جان جاتی تھی تو مجھے وہ بالکل بھی, وہ میری غلط فہمی ہوتی تھی. تو جب میں نے اپنا کردار کشی کی اس کی گوگی کی, تب بھی میں نے اسی طرح کیا کہ امپریشن تو یہ پڑتا ہے جیسے بہت ہی کوئی ہائی فائی, ایسی تو بات بھی نہیں کر سکتے آپ, لیکن جیسے جیسے آپ اس کو جانتے ہیں آپ اس کو ایک بہت اچھی اور بہت لونگ قسم کی شخصیت پاتے ہیں. یہاں پہ گوگی کی بات ہو رہی ہے, خواتین کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں پہ ایک سوال جو میں ہر ایک سے پوچھتی ہوں, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں موجود بہت سی ایسی خواتین جن میں گوگی بھی ہیں اور بہت ساری دوسری بھی ہیں, ان کے بارے میں, معاشرتی رویے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں ایسا ہے؟ یعنی نیگیٹو سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو کیوں نیگیٹو ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے خواتین کو قبول کرنے کا, ایکسیپٹ کرنے کا پوزیشنز میں, اور میں سمجھتی ہوں بہت تیزی سے یہ ایکسیپٹیبلٹی آ رہی ہے, کیونکہ جتنے بھی فیلڈز ہیں, چاہے وہ تعلیم کا ہے, چاہے وہ پروفیشنز کا ہے, ڈاکٹر سے لے کے اساتذہ سے لے کے انجینئرز کیا, پولیس ویمن کیا, نیوی, آرمی, پائلٹس, ہر طرف خواتین کا اتنا اچھا ہمیں کردار نظر آ رہا ہے, اتنی نمایاں نظر آ رہی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں آٹومیٹکلی معاشرہ اس کو قبول کر رہا ہے. میں ان کا نیگیٹیوٹی تو بالکل نہیں دیکھ رہی, میں ان کی پازیٹیو رسپانس دیکھ رہی ہوں. مجھے تو ان کا معاشرے کا بہت پازیٹیو رسپانس نظر آ رہا ہے. دیکھیے ہماری سوسائٹی کی نسیمز بھی ہیں جو بالکل ہی ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے آ کر تو دنیا میں نام پیدا کر رہی ہیں. میں اپنی سوسائٹی کی عارفاز کو دیکھ رہی ہوں جو کہ ایک بچی ہونے کے تحت کس قدر اس نے نمایاں کامیابی حاصل کی آئی ٹی میں, اور اب وہ ہم میں ہے بھی نہیں. میں اپنی سوسائٹی کی ان کامیاب خواتین کو دیکھ رہی ہوں جو منسٹرز بھی ہیں, جو فارن منسٹرز اور امبیسڈرز اور یعنی ٹاپ باسز ہیں, تو ان کی ایک عزت ہے نا. ان کو کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ یہ کتنی بری ہیں خواتین, یہ سرجن ہے, اس نے میرے بیٹے کا یا میرے بچے کا یا میری بیوی کا اتنا کامیاب آپریشن کیا ہے, یہ تو بہت بری خاتون ہے. یا یہ ٹیچر ہے, اس نے میرے بچے کو بالکل صحیح ٹریک پہ لگایا, اس کے اندر کی تمام ٹیلنٹ اور اس کے اندر کی تمام صلاحیتیں یہ اجاگر اس نے کی, یہ ایک بہت کامیاب ٹیچر ہے اور میں اس کی بہت ہی زیادہ ممنون اور مشکور ہوں. تو یہ تو کوئی نہیں کہتا کتنی بری عورت ہے. تو میں تو بالکل اس چیز کو, اس کا مثبت پہلو دیکھتی ہوں, میں لوگوں کی مثبت ایٹیٹیوڈز دیکھتی ہوں. میں یہ ہرگز نہیں ماننے کو تیار ہوں کہ جو خواتین اتنی نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں ان کو معاشرہ جو ہے ان کے اوپر بہت بری نظر رکھتا ہے یا بہت بری نظر سے دیکھتا ہے. ہرگز بھی نہیں. آج وہ وقت ہے کہ جب تقریباً ہر فیلڈ میں,
ہر فیلڈ میں خواتین نے اتنا اپنا سکہ منوایا ہے کہ مجھے تو وہ بہت ہی زیادہ ایک رویے میں چینج نظر آتا ہے. اور آپ عزت کریں دوسرے لوگوں کی تو قدرتی بات ہے کہ وہ آپ کی عزت کریں گے. آپ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں, پورے اخلاق سے پیش آئیں. اور میں تو جہاں بھی گئی ہوں اور جہاں میرا خواتین سے سابقہ پڑا ہے, چاہے وہ بینک ہے, چاہے وہ کسی ٹیلی کام آفس کی بات ہے, کوئی بھی ایسا ایریا ہے جہاں خواتین ڈیلنگ کرتی ہیں, مجھے تو بہت پروفیشنل خواتین نظر آئی ہیں. اور میں پھر آبزرو کرتی ہوں کہ دائیں بائیں کے جو مرد حضرات یا خواتین جب وہ ڈیلنگ کرتی ہیں اور جب وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں تو بڑی اچھی طرح کرتی ہیں. لہٰذا میں تو اس کی بہت بڑی کامیابی سمجھتی ہوں. نگار, آپ نے اپنی کامک کا جو فوکس ہے وہ کیا خواتین پر اور بچوں پر, اور اسپیشلی ان کی تعلیم پر. تو خواتین کو تو آپ نے دیکھا کہ معاشرے میں وہ مقام مل رہا ہے, تو بچوں کی سائڈ پہ آپ کیسے آئیں اور اپنی ان کامکس کے ذریعے, کارٹونز کے ذریعے بچوں میں تعلیم کو کیسے پروموٹ کیا یا آپ کر رہی ہیں اب تک؟ ایسا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں, چاہے وہ ماحولیات کا ہے, چاہے وہ تعلیم, یعنی غلط فہمیوں کی جو ہمارے معاشرے میں ایک میں سمجھتی ہوں بہت ہی منفی پہلو ہیں, میں ان کو لے کر بڑوں کو تو تبدیل کرنا میں سمجھتی ہوں بڑا مشکل کام ہے. یعنی جو بالغ لوگ ہیں ان کی سوچ میں تبدیلی لانا میرے خیال میں ایک بہت ہی چیلنجنگ کام ہے. یہ نہیں کہ میں کرتی نہیں ہوں, میں پھر بھی کرتی ہوں, لیکن بچوں میں اچھی باتیں بتانا سکھانا, چاہے وہ اچھے مینرز ہیں یا وہ اچھی باتیں ہیں جو ہمارے دین نے سکھائی ہیں اور ہم نے ہی ان کو کرتے ہیں فالو, تو میں نے اس کے لیے ایک پوری سیریز نکالی ہے کامکس کی جو کہ کہلاتی ہے آگہی کامکس. یہ گوگی کی آگہی کامکس ہے. یہ آپ کے سامنے رکھی ہیں, رنگ برنگی کامک بکس ہیں, گلوسی پیپر پہ ہیں, ایسی ہیں جو کہ بہت ہی کوالٹی کی ہیں. یہ ہے حرام کی کمائی رسوائی ہی رسوائی. اس میں بچوں کو کرپشن کے بارے میں ایک سینسٹائز کیا گیا ہے کہ دیکھو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو کہ کرپٹ ہیں, لیکن اس میں ان کو پھل نہیں ملتا ہے, وہ رسوائی ہی ملتی ہے. پھر یہ ہے علم کی دولت. علم کی دولت اس چیز کے بارے میں ہے کہ جس طرح آپ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں آپ بچیوں کو بھی تعلیم دیں, اس لیے کہ یہ بچیاں آگے جا کے نہ صرف ہمارے معاشرے کو مضبوط کریں گی بلکہ آپ کی اپنی فیملی کو مضبوط کر سکتی ہیں. نگار, یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کی اس بک سے ایک ریئل سٹوری بھی ایک ریلیٹ کرتی ہے, تو وہ بھی ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کریں. جی, یہ کتاب جو ہے نا علم کی دولت, اس کے پیچھے ایک سچا واقعہ ہے, اور سچا واقعہ ایسا ہے کہ جس نے ہمیں چاہے کوئی شاباشی دے نہ دے, ہمیں اس واقعے نے بہت ہی فخر سے ہمارا سر بلند کر دیا. یہ علم کی دولت ایک ایسی بچی کی کہانی ہے جو اپنی سہیلی کے ساتھ اسکول تو جایا کرتی تھی, لیکن بعد میں اس کو گھر بٹھا لیا تھا کہ بھائی تم گھر کا کام کرو, اپنی اماں کا ہاتھ بٹاؤ. اور وہ ان کے یہاں کچھ ولادت بھی ہونے والی تھی, تو وہ بیمار بھی بہت رہتی تھیں اور بہت ہی یہ متوسط کیا بلکہ غریب طبقے کی بچی تھی. تو کہانی آخر میں ویسے تو بڑی حقیقی کہانی تھی, لیکن آخر میں جا کے والدین جو ہے نا اس کو بہت شاباشی دیتے ہیں, کیونکہ اس کی سہیلی جو تھی وہ آ کے اس کو سب کچھ جو پڑھتی تھی وہ آ کے پڑھاتی تھی اور سکھاتی تھی, سمجھاتی تھی. بہرحال جو اس کے پیچھے سچا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال چھٹیاں ہونے سے پہلے, دسمبر کی چھٹیوں سے پہلے, ہم نے اپنی تقریباً 3000 کتابیں اسلام آباد کے باہر جو گاؤں ہیں 6 گاؤں میں ہم نے یہ کتابیں بھجوائیں تحفے کے طور پہ. ہم نے کہا یہ ہماری طرف سے صدقہ جاریہ ہے, گوگی اسٹوڈیوز نے یہ کام کیا ہے, چلو اب سال ختم پہ آ رہا ہے, ہم صدقہ جاریہ کے تحت ہم نے یہ گفٹ پیکیجز بنائے. اس میں 7 آگہی کامکس جو ہیں ہم نے پیک کری اور ہم نے ٹرکوں کے ذریعے یہ بھجوائے گاؤں گاؤں میں. وہاں یہ ظاہر ہے تحفے کے طور پہ اتنی بہت ساری کتابیں جب پہنچی تو ایک پیکیج جو ہے ایک بچے کو دیا گیا. یہ کتابیں ایک بچہ لے کے اپنے گھر گیا جس کی بہن کا نام ہے طاہرہ. اس کو بھی والدین نے گھر بٹھا لیا تھا کہ چھوڑو اب پڑھائی کر چکی ہو, اب گھر بیٹھو, گھر کا کام کرو, گھر کا کام سیکھو. وہ بچی کلاس میں فرسٹ آیا کرتی تھی, 6ٹھی جماعت کی بچی تھی طاہرہ,
اور جب اس کے بھائی یہ کتابیں رنگ برنگی گلوسی سی آپ دیکھ رہی ہیں یہ کس قدر رنگین ہے اور کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے, ظاہر ہے کامک بک ہے تو یہ تصویریں ہی تصویریں ہیں اور اس میں ڈائلاگ ہے جیسے ایک کامک بک ہوتی ہے. جب وہ لڑکی گھر پہنچا تو طاہرہ نے تو اس کے تو مزے آ گئے, اس نے ایک ہی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی. جب وہ پہنچی اس کتاب پہ, علم کی دولت پہ, جس میں اس سے ملتی جلتی کہانی تھی, تو طاہرہ کو بہت جوش اور جذبہ پیدا ہوا اس میں کہ میں بھی دوبارہ سے اسکول جاؤں. تو اس نے یہ کیا کہ اپنے والدین کو بٹھا کے ان کو یہ کہانی پڑھ کے سنائی. اور آپ کو پتہ ہے اس کے والدین نے یہ کہانی سننے کے بعد کیا کہا؟ انہوں نے کہا طاہرہ کل سے تو بھی اسکول جا. تو طاہرہ کی تو اسکول واپس جانا اس کے لیے ایسے تھا جیسے عید آ گئی. اس نے جناب ہمیں ایک خط لکھا شکریہ کا, اور اس نے ایڈریس پوچھا ہوگا ظاہر ہے اپنے بھائی کی ٹیچر سے کہاں سے, لیکن اس نے بڑا ایفرٹ کر کے ہمیں ایک شکریہ کا خط بھیجا جو آپ نے شاید ابھی پڑھا ہوگا. یہ ویب سائٹ پہ بھی لگا ہوا ہے, یہ فیس بک پہ بھی لگا ہوا ہے. طاہرہ کی تصویر, اچھا اس نے اپنے والد کی پاسپورٹ سائز تصویر بھیجی اور اپنی والدہ کے شناختی کارڈ کا کاپی بھیجی, شاید یہ بتانے کے لیے کہ میں جینوئنلی آپ کو یہ. اور اس نے لکھا کہ میڈم نگار میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کی کتاب پڑھ کر میں نے اپنے والدین کو سنائی تو میری زندگی بدل گئی. یقین کریں جب یہ خط ہمارے پاس اسٹوڈیو میں پہنچا تو میں نے اپنی ساری جو ٹیم ہے, آرٹسٹ ہیں, میں نے ان کو کہا کہ یہ پڑھو ذرا, دیکھو ذرا, آج ہمیں یہ ایوارڈ مل گیا ہے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایوارڈ تھا جو میرا خیال ہے ہمیں کسی لیول, چاہے سرکاری لیول ہو چاہے کوئی بھی لیول ہو, اس سے بڑا ہمارے لیے شاباشی نہیں تھی. اتنی زیادہ شاباشی ایک معمولی سے گھرانے کی ایک بچی کا یہ خط ہمارے لیے, ہم تو کہتے ہیں اس کو فریم کر کے لگا لیں ہم اپنے اسٹوڈیو میں, کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی شاباشی تھی. یہ آپ کی کامیابی اور بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے علاوہ آپ بچوں کے لیے کوئی ٹریننگز وغیرہ بھی کرواتی ہیں کیا؟ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں بچوں کو ٹی وی کے کوئی پروگرام کر کے یہ سکھاؤں کہ کامکس کیسے بنتی ہیں, کارٹونز کیسے بنائے جاتے ہیں. وہ تربیت جو میں کبھی نہ حاصل کر سکی فارملی, میرا دل چاہتا ہے میں کروں, لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کیونکہ میری کتابوں کا سلسلہ گو کہ اب 15 کتابیں میری چھپ چکی ہیں اور ابھی بھی پائپ لائن میں 8-10 کتابیں اور ہیں جو میں چاہ رہی ہوں ایک دفعہ وہ بھی ہو جائیں اور بچوں کے لیے وہ مارکیٹ میں آ جائیں اور بچے اس سے محظوظ ہو سکیں. گرمیوں کی چھٹیوں میں کلرنگ بکس ہیں, اسلامک بکس ہیں, آئیڈیاز بے حساب ہیں. تو میرا دل چاہتا ہے کہ اگر ٹی وی پہ پروگرام ہو تو اس میں یہ ہوگا کہ بہت عوام الناس تک میں اسکل اپنا شیئر کر سکوں گی. لیکن اس دوران میں یہ کر رہی ہوں کہ جو آرٹسٹ ہیں جو کہ اچھی ڈرائنگ بنا سکتے ہیں, میں ان کو اپنے اسٹوڈیو بلاتی ہوں اور ان کو ٹرین کرتی ہوں کامک آرٹ میں, تاکہ وہ میری مدد کر سکیں کہ ہم جلدی جلدی بہت ساری کتابیں نکال سکیں. اگر کبھی کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے میرے اسٹوڈیو میں تو ہمارے ویب سائٹ بھی ہے gogicomics.com کا, فیس بک بھی ہے گوگی اسٹوڈیوز کے نام سے, اس کو جوائن کر سکتے ہیں. ورنہ ہمارا جو ٹیلی فون ہے اس پہ بھی وہ کال کر کے آ سکتے ہیں. اسلام آباد میں ہمارے 2 اسٹوڈیوز ہیں, ایک وہ اسٹوڈیو ہے جہاں صرف کتابیں ہی کتابیں بنتی ہیں, ایک وہ اسٹوڈیو ہے جہاں کارٹون کی فلمیں بنتی ہیں. وہ نومیریکل اسٹوڈیوز کے نام سے ہے, میرا گوگی اسٹوڈیوز کے نام سے ہے. اور اس کے لیے یہی ہے کہ جو ہمارا نمبر ہے وہ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بتا دوں, وہ ہے 22114899. یہ ہے نمبر جس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور جو ہے ہمارا ای میل ایڈریس وہ ہے gogistudios@yahoo.com. جو بھی آنا چاہے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ترغیب دینا چاہتی ہوں میں اس کی کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور سیکھیں مجھ سے. جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو نوکری چاہیے, ہم وہ بھی دے سکتے ہیں. میں چاہتی ہوں یہ آرٹ زیادہ سے زیادہ پھیلے. سرکاری لیول پہ تو یہ ابھی تک نہ ہو سکا 65 سال بعد بھی, لیکن میں اس چیز کے لیے تیار ہوں کہ میں سکھاؤں اور یہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس شعبے میں آئیں اور سیکھیں. اس کے علاوہ آپ نے فل برائٹ پروفیسر اسٹڈیز بھی کی ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ جی, میرا سلیکشن ہوا تھا 2001 میں فل برائٹ کے ایک پروگرام میں, جس میں انہوں نے کہا ہم آپ کو پروفیشنل اپ گریڈنگ دیں گے, یعنی کہ جو آپ کام کر رہی ہیں بغیر تربیت کے ہم آپ کو مزید سکھائیں گے. تو میں وہاں یونیورسٹی آف اوریگن گئی تھی 9 ماہ کی ٹریننگ پہ. وہاں پتہ لگا کہ میرے پروفیسر نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو کیا سکھائیں گے, آپ کی تو کتابیں ہی خود بول رہی ہیں, آپ کا کام خود بول رہا ہے, اب آپ ایسے کریں اب ہمارے اسٹوڈنٹس کو سکھائیں. تو میں نے کہا اچھا, میں تو یہاں سیکھنے آئی تھی. خیر, پھر میں نے وہاں ایک کتاب تشکیل کری, اس کا نام ہے کوڑے کا جن. اس میں انہوں نے میرے ساتھ 2 امریکن اسٹوڈنٹس کو اٹیچ کیا, ایک لڑکی تھی ایک لڑکا تھا, اور انہوں نے میرے ساتھ مل کے یہ کتاب بنائی. پھر میں نے ورک شاپ بھی دیے وہاں.
تو مجھے تو لگتا تھا کہ میں تو ایک پاکستانی عام سی ایک آرٹسٹ ہوں، اور یہاں امریکہ میں تو اتنی ترقی یافتہ ملک ہے، میں ان کو کیا سکھا سکتی ہوں؟ میں تو یہاں سیکھنے آئی تھی، اور میں نے سیکھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے وہاں فلموں سے اور کلاسز اٹینڈ کر کے سیکھا یقیناً، لیکن مجھے فخر اس چیز کا ہے کہ ایز اے پاکستانی میں نے ان کو سکھایا بھی۔ پھر دوبارہ انہوں نے مجھے بھیجا فل برائٹ اسکالرشپ کے تحت، کوئی 5-7 سال بعد دوبارہ بھیجا، اور انہوں نے کہا اب آپ جائیں کولوراڈو کالج جو کہ آپ کو ویلکم کریں گے، تو آپ ادھر آئیے اور آپ آ کے لیکچرز دیجیے۔ اور انہوں نے میرے شیڈیول بنایا 6 ہفتے کا، صبح دوپہر شام، اتنے بہت سارے میں نے لیکچرز دیے، اور میں گئی تھی ایز اے وزٹنگ اسپیشلسٹ، اور مجھے بعد میں یہ بتایا گیا کہ میں واحد نامنی تھی جو کہ اس پروگرام کے لیے پہلی دفعہ گئی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی میرے ساتھ اوروں کا بھی سلیکشن ہوا ہوگا، بلکہ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں اور کون کون گیا ہے، ذرا میں ان سے کنیکٹ کروں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، میں یہ کر رہی ہوں، لیٹس ایکسچینج آئیڈیاز والی بات۔ انہوں نے کہا نہیں اور کوئی نہیں گیا ہے، صرف آپ ہی گئی ہیں۔ وہ بھی ایک بہت زبردست ایکسپیرینس تھا، اس میں میں نے بہت جگہ لیکچرز دیے۔ انہوں نے چرچ سے شروع کیا، اور پھر کالج میں تو میں لیکچر دیتی ہی تھی ہر ہفتہ، ہائی اسکولز میں مجھے بھیجا، انہوں نے مجھے ورلڈ افیئرس کاؤنسل میں بہت بہت بڑا ایک کراؤڈ تھا جو ان کا لنچن تھا، اس میں میرا ایز اے گیسٹ اسپیکر لیکچر تھا، پریزنٹیشن تھا، کارٹونز تھے، میری نمائش ہوئی کارٹونز کی، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے میرے کارٹونز پہ کمنٹس بھی اور اپنے کارٹونز ویب سائٹ سے لے کے لگائے۔ یہ ٹریولنگ ایگزیبیشن بنی کارٹونز کی، کویسچن آنسر سیشن ہوتا تھا، بہت سیاسی ہو جاتا تھا بہت دفعہ۔ اور کیا کیا تھا جی، اس میں بہت لیکچرز تھے، بہرحال 6 ہفتے میں بہت لیکچرز دیے۔ اور پھر اس کے بعد بس میں سمجھتی ہوں کہ وہ آئیڈیا یہ تھا مجھے بھیجنے کا کہ ڈائریکٹ ایکسیس ٹو دا اسلامک ورلڈ، کہ یعنی امریکن لوگوں کی ڈائریکٹ کانٹیکٹ ایک ایسی اسلامی خاتون سے ہو جن کے بارے میں ان کا کچھ اور امپریشن ہے۔ ہمارے بارے میں تو امپریشن یہ ہے نا کہ یہ عورتوں کو ڈک کے رکھ دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، آنر کلنگ کرتے ہیں، سنسار کرتے ہیں، اور یہ بیچاریاں تو کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ تو میرا خیال ہے انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایک ایسی انلائٹن خاتون کو بھیجو جو کہ بات کر سکیں اور بتا سکیں اپنے کام کے ذریعے کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ تو میم آپ کچھ بتائیں اپنے فیوچر پلانس کے بارے میں۔ فیوچر پلانز جیسے میں نے کہا باتوں باتوں میں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام کروں اور میں سکھاؤں یہ آرٹ، ذرا مجھے فراغت مل جائے کتابوں سے تو یہ کام میں کروں گی۔ اور فیوچر پلان میرا یہ ہے کہ میں ایک ایسا گانا ہم لکھنے کی کوشش کریں جو بہت ہی مثبت ہو پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان اس وقت ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ اطراف آپ کو صرف نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے، اور ہے بھی، میں نہیں کہتی کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے، اور یہ کون ٹھیک کرے گا؟ کچھ لوگ آگے بڑھیں گے، جیسے ہر قوم میں لوگ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کو سدھاریں گے، اور وہ سدھاریں۔ اور میں سمجھتی ہوں میں اپنے کارٹونز کے ذریعے، گوگی کے ذریعے، گانے کے ذریعے، پازیٹیو تحریر کے ذریعے اس جھمیلے سے نکالوں، میرا دل چاہتا ہے اور میں کوشش بھی کروں گی۔ پھر میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اپنی ایک ٹیم بناؤں، کیونکہ ایک اکیلا انسان سب کچھ کر نہیں سکتا، اس کی اگر ٹیم ہو تو وہ زیادہ جلدی اور زیادہ مؤثر کام کرتا ہے، بہتر کام کرتا ہے۔ تو میں ایسے ینگسٹرز کی تلاش میں ہوں جو میرے ساتھ آئیں اور مل کے ہم کچھ کریں، کیونکہ اگر ہم متحد ہو کے ایک سیسا پلائی دیوار بن جائیں تو میرا خیال ہے ہم پاکستان میں ایک فرق لا سکتے ہیں۔ آئیڈیاز بے حساب ہیں میرے پاس، کریٹو آئیڈیاز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور کارٹوننگ ہے بھی ایک ایسا میڈیم جو کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے، کون نہیں ہنسنا چاہتا۔ تو میں کہتی ہوں کہ اگر یہ اتنا پاورفل ٹول ہے تو اس کو استعمال کیا جائے، اس لیے میں تربیت دینا چاہتی ہوں، اسی لیے میں نے فیس بک کا بتایا، اسی لیے میں نے ویب سائٹ کا بھی بتایا جو gogicomics.com سے، اسی لیے میں نے فون نمبر بھی دے دیا ہے، بلکہ ایک اور میں فون نمبر دے دیتی ہوں تاکہ کوئی ذریعہ یہ نہ بلاک ہو کہ ہم رسائی نہ کر سکے، ہم پہنچ ہی نہ سکے۔ ای میل ایڈریس بھی میں دے رہی ہوں gogistudios@yahoo.com، یہ ای میل ایڈریس ہے، اس پہ لکھیں اور بتائیں کہ آپ آرٹسٹ ہیں تو آئیں، ہم مل کے کام کریں۔ دوسرا وہ نمبر جو ہے وہ ہے 2111 یعنی 2111-074، اس پہ رابطہ کریں۔ تو آئیں ہم لوگ ان نوجوانوں کو اکٹھا کر کے، متحد ہو کے ہم کچھ کر گزریں۔
کیونکہ ہم کر گزر سکتے ہیں, ہم میں بہت کیپیبلٹی ہے. میں سمجھتی ہوں جتنا پوٹینشیل پاکستانی نوجوانوں میں ہے شاید ہی کسی میں ہو, کیونکہ جتنا آپ کو مصیبتیں آپ کے اوپر ٹوٹتی ہیں, میرا خیال ہے آپ اتنے ہی مضبوط ہو کے نکلتے ہیں. تو میرا یہ ایمان ہے اور مجھے بہت کانفیڈنس ہے نوجوانوں پہ. میم میں نے اتنا کچھ آپ کی پروفیشنل لائف کے بارے میں پوچھ لیا, لیکن اب میں آپ کی جو فیملی لائف ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیسی بیوی ہیں اور کیسی ماں ہیں. میرے 3 بچے ہیں اور تینوں ماشاءاللہ اپنے اپنے فیلڈ میں بہت بہترین کام کر رہے ہیں. میرے شوہر جو ہیں نظر عباس صاحب, وہ سابقہ سفیر رہے ہیں, وزارت خارجہ سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے بھی بہترین کام کیا. ابھی بھی وہ لکھ رہے ہیں اور مطالعہ وہ کرتے ہیں اور مضامین لکھتے ہیں. فرائیڈے ٹائمز کے لیے ہر ہفتے ایک مضمون ان کا چھپتا ہے. بعض دفعہ ٹائم ملتا ہے تو میں اس کے لیے کارٹون بھی بنا دیتی ہوں. پھر بڑی بیٹی ہے میری نازش جو ہے وہ فلم میکر ہیں, اچیوننگ اسکالر ہیں. وہ ڈاکیومنٹریز بناتی ہیں, یہاں نہیں بلکہ کینیڈا میں رہتی ہیں, لیکن آج کل پاکستان آئی نہیں ہے تو وہ خوب ان کو مٹیریل مل رہا ہے ڈاکیومنٹریز بنانے کا, اور وہ فل آن جو ہے نا ڈاکیومنٹریز بنانے کے اوپر کام کر رہی ہیں. نمیر میرا بیٹا ہے, اس نے NCA سے پڑھا, پھر اس کو بھی ایک اسکالرشپ ملا تو وہ UCLA سے پڑھ کر انہوں نے تربیت حاصل کی اینیمیشن میں. وہ اینیمیٹڈ فلمیں بنا رہے ہیں اور انہوں نے ابھی ایک اپنا سٹ کام تیار کیا ہے اور بڑا زبردست اور بڑا مزاحیہ سٹ کام ہے, اپارٹمنٹ کمپلیکس کے نام سے. پھر میری چھوٹی بیٹی نوشین ہے. نوشین نے جرنلزم پڑھا, صحافت پڑھ کے انہوں نے کام کیا, CNN میں کیا, آج کل BBC میں کر رہی ہیں, اردو میں بھی انگلش میں بھی. bbc.com پہ نوشین عباس کے آرٹیکلز اور ویڈیوز اور پیکیجز دیکھے جا سکتے ہیں. وہ بھی بہترین کام کر رہی ہیں. بلکہ میں دیکھتی ہوں تو میں کئی دفعہ بڑی امپریس ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں نوشین یہ واقعی میں تم نے ہی لکھا ہے کیا, یہ اردو تم نے ہی لکھی ہے؟ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنا وہ انگریزی میں ان کی دسترس ہے, اتنی آہستہ آہستہ ان کی اردو میں بھی وہ ایک کانفیڈنس اور ماسٹری آ رہی ہے. بڑی اچھی بات ہے. یہ کچھ ہے میری فیملی, ان کے بارے میں تفصیل سے میں نے آپ کو بتا دیا. مجھے پتا نہیں ہے, یہ تو بچے ہی بتا سکیں گے کہ میں کتنی اچھی ماں ہوں یا نہیں ہوں, یا میں کتنی اچھی بیوی ہوں یا نہیں ہوں. یہ تو میرے شوہر ہی بتا سکتے ہیں, یہ میں خود نہیں کہہ سکتی. جی میم, آخری میسج خواتین کے لیے. آخری میسج یہ کہ پلیز فارغ وقت میں کچھ نہ کچھ کریں, مثبت کام کریں, پازیٹیو کام کریں. یہ جو ہے نا کپڑے, جوتے, زیور, آپ کے گھر کی زیبائش اور ڈیکوریشن اچھا ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, لیکن اس کو فوکس نہ بنائیں اپنی زندگی کا. کوئی پازیٹیو کام کریں. اگر آپ ینگ مدر ہیں تو آپ بچوں میں ایسی تربیت, ایسے بیج بوئیں کہ وہ آگے جا کے ایسا ایک پاکستان کا باشندہ بنے جس پہ آپ کو فخر ہو. ایسے بچوں میں تربیت دیں کہ وہ عبدالستار ایدھی اور ہمارے باقی ہیروز کی طرح ہوں. کیونکہ عبدالستار ایدھی کی بھی والدہ کوئی ایسی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون نہیں تھی, لیکن دیکھیں انہوں نے ان کو 2 پیسے دے کے جب اسکول بھیجتی تھی تو کہتی تھی کہ 1 پیسہ تم خرچ کرو گے اپنے پہ, دوسرا پیسہ تم کسی ایسے شخص کو دو گے, ایسے کلاس میٹ کو دو گے جس کو ضرورت ہے لیکن وہ کہہ نہیں سکتا. اور آج دیکھیں وہ تربیت اس وقت کی سادی سی خاتون کی کیا شخصیت پیدا کی ہے, کیا شخصیت. ہم عبدالستار ایدھی کو سبھی جانتے ہیں, سبھی مانتے ہیں. تو تربیت بھی بہت بڑا ایک کام ہوتا ہے, بہت بڑا کام. وہی میں کہتی ہوں کہ بچوں کو پریزنٹس نہ دیں, پریزنس دیں, اپنی موجودگی دیں, اپنی تربیت دیں, بہترین چیزیں سکھائیں, اچھی اچھی باتیں بتائیں. ٹھیک ہے ہمارے اطراف بہت غلط باتیں ہو رہی ہیں آج کل, تو بہت ہی زیادہ ہو رہی ہیں, لیکن آپ پھر بھی اپنا جہاد کرے جائیں. آپ ان کو اچھی اچھی باتیں ہی سکھائیں, اور اچھی باتوں کے لیے اچھی اچھی کتابیں پڑھیں, ان کو ترغیب دیں کہ کتابیں پڑھیں. صرف تعلیم ایک سرٹیفکیٹ کے لیے نہ کریں کہ ایک ڈگری کے لیے نہ ہو, بلکہ تعلیم واقع میں ایسی تعلیم اور ایسی تربیت ہو کہ ایک ایسی شخصیت سامنے آئے جس کی ویلیوز ہوں, جس پہ آپ کو فخر ہو کہ یہ بچہ دین میں بھی, دنیا میں بھی, علم میں بھی سب کرتے جائے, سب سے زیادہ, سب سے آگے. تھینک یو سو مچ میم. شکریہ.